جی السلام علیکم۔ ہم کریٹو لیونگ کے فائدے دیکھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ یہ فائدے بھی ہیں اور ساتھ ساتھ یہ وہ ٹپس بھی ہیں جس کو استعمال کرتے ہوئے آپ ایسی چیزیں سیکھ سکتے ہیں، اپنی عادتیں ایسی ڈال سکتے ہیں جس کی وجہ سے جو ایوری ڈے کریٹیوٹی ہے، جو روز مرہ کے کام جو ہم زندگی گزارتے ہیں اس میں جو کریٹیوٹی ہے وہ آپ بڑھا سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے آپ کا ہیلدی، کہ آپ کی ہیلتھ بہتر ہوتی ہے اگر آپ جو ہیں وہ ایوری ڈے کریٹیوٹی کو ایکٹیولی یوز کرتے ہیں۔ کین رائٹنگ کریٹیولی اباؤٹ our problems help us feel better؟ یہ کئی لوگ کہتے ہیں کہ اچھا کبھی مسئلہ ہو تو اس کو بول دو یا اس کو لکھ لو، تو کیا جو کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے مطلب صرف یہ نہیں کہ مسئلہ لکھ لو، لیکن جو ایک رائٹنگ کا ایک طریقہ ہوتا ہے جس کو آپ کریٹیو رائٹنگ کہتے ہیں، کہ آپ سوچ کے جیسے شاعری لکھتے ہیں، سوچ کے ناولز لکھتے ہیں، سوچ کے کوئی بھی چیز لکھیں اس کو آپ کریٹیو رائٹنگ کہتے ہیں، جو کہ آپ کے پرابلمس سے بھی نکل سکتی ہے اور اس کے علاوہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو کریٹیو رائٹنگ جب آپ کرتے ہیں تو کیوں لوگ کہتے ہیں کہ وہ آپ کے لیے بھی کیتھارٹک ہوتی ہے، آپ کے لیے بیٹر ہوتی ہے؟ کیا ایسے ہے؟ کیا وہ اسے آپ کی طبیعت بہتر ہوتی ہے؟ مینی آف us think so۔ ہم کافی لوگ سمجھتے ہیں کہ ایسے ہے کہ لکھنے سے آپ کی جس کو کہتے ہیں نا دل ہلکا ہوتا ہے آپ کا، آپ کو دل کو تسلی ہوتی ہے، وہ خوشی ہوتی ہے۔ وی کین میک دا پرابلمس کانشیس اینڈ دین ٹرانسفارم دیم۔ اب یہ ٹرک وہی ہے کہ جو پچھلے میں آپ نے سیکھا تھا کہ دیکھیں کانشیسنس اتنی ضروری ہے کہ آپ جب غور کرتے ہیں اپنے ارد گرد جو بھی کچھ بھی ہو رہا ہوتا ہے، جو آپ کر رہے ہوتے ہیں، جو آپ کے ساتھ ہو رہا ہوتا ہے، جو ادھر ادھر کے ماحول میں ہو رہا ہوتا ہے، اس کو اگر آپ توجہ دیتے ہیں، اس چیز کی عادت ڈالیں کہ اس کو توجہ دیتے ہیں، تو جب آپ توجہ دیتے ہیں تو پھر جو آپ کے ساتھ پرابلمز ہیں وہ بھی آپ کو زیادہ اچھی سمجھ آتی ہیں، کیونکہ آپ توجہ سے ان پرابلمز کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ جب آپ توجہ سے دیکھ رہے ہیں تو آپ کو وہ سمجھ آئیں گی، جب سمجھ آئیں گی تو پھر یہ بھی سمجھ آئے گی کہ اچھا اس کو حل کیسے کرنا شروع کر سکتے ہیں۔ تو سمجھیں کہ پھر جب آپ کو مسئلے اپنے سمجھ آ جائیں اور پھر آپ اس کو اگر اس کے بارے میں لکھنا شروع کریں یا اس کو سمجھنا بھی کم از کم شروع کریں، اس کا مطلب ہے کہ وہ اپنے دماغ سے آپ نے نمبر 1 نکالنے شروع کر دیے، نمبر 2 ماننا شروع کر دی کہ واقعی مسئلہ ہے، نمبر 3 کہ جب آپ اس کو ایکسپریس کرتے ہیں، اس کے بارے میں بات کرتے ہیں تو وہ مسئلہ مزید آپ کو خود بھی سمجھ آتا ہے۔ یہ آپ بات پہ آپ ایگری کریں گے کہ جب آپ کوئی چیز جو آپ کو پتہ ہوتی ہے، جب آپ کسی کو سمجھانے لگتے ہیں تو اس کو سمجھانے کے دوران ہی آپ کو اس چیز کی اور بھی سمجھ آتی ہے، کیونکہ اس کے سمجھانے کے طریقے اتنے فرق ہوتے ہیں، کیونکہ جس طریقے سے آپ کو چیز سمجھ آئی دوسرا کہتا ہے مجھے سمجھ نہیں آئی، تو آپ کو کسی اور طریقے سے سمجھانا پڑتا ہے۔ تو جب سمجھیں کہ آپ لکھتے ہیں کوئی چیز یا بولتے ہیں یا کہتے ہیں کسی سے بات کرتے ہیں تو وہ آپ اصل میں اپنی سمجھ میں بھی اضافہ کر رہے ہوتے ہیں۔ Now there's a hard scientific evidence as well as the healthy effects of cathartic writing۔ اب اس چیز کی ایویڈنس ہے، مطلب سائنسی طور پہ اس چیز کا ثبوت ہے کہ جب آپ کریٹیو رائٹنگ کرتے ہیں یا کتھارٹک رائٹنگ کرتے ہیں، یہ دونوں طرح کی رائٹنگ تھوڑی سی فرق بھی ہے لیکن تھوڑی سی ایک جیسی بھی ہے۔ کریٹیو رائٹنگ ہوتی ہے کوئی بھی تخلیقی کام کرنا، مطلب لکھنے کے صورت میں کوئی بھی تخلیقی چیز، مطلب کوئی کہانی لکھنا، کوئی لطیفہ لکھنا، کوئی قصہ لکھنا، کوئی شاعری کرنا، کسی بھی قسم کی شاعری کرنا، اس کو آپ کہتے ہیں کریٹیو رائٹنگ۔ لیکن ایک چیز کیتھارٹک رائٹنگ بھی ہوتی ہے۔ کیتھارسس آپ کو پتہ ہے کہتے ہیں کہ جب آپ کے اندر جذبات بہت زیادہ کسی بھی قسم کے پریشانی جمع ہوتی جائے تو آپ کہتے ہیں کہ اس کو نکالو، یعنی کوئی ایسی چیز کرو جس کی وجہ سے آپ کے جذبات جو ہیں وہ ایکسٹرنلائز ہو جائیں، اس کا اظہار ہو جائے، آپ کے اندر سے نکل جائے، وہ اس کو کہتے ہیں کیتھارسس۔ تو کیتھارٹک رائٹنگ بھی سمجھے رائٹنگ کی ایک بڑی اچھی فارم ہے، جو کہ آپ اپنے مسئلے مسائل کی وجہ سے یا ان کو بیان کرنے کے لیے یا ان کے مسئلہ مسائل کی وجہ سے کچھ ایسی رائٹنگ کرتے ہیں، کچھ ایسی چیزیں لکھتے ہیں جس سے آپ کا دل ہلکا ہوتا ہے۔ اب وہ چاہے اپنی ڈائری لکھنا ہو، یعنی وہ ایسی چیز بھی ہو سکتی ہے جو صرف اپنے لیے لکھی جائے، یا اس کی بیس پہ جو اپنی پریشانی ہے اس کو سمجھنے کے لیے، شاید مطلب اس کو کیتھارسس کرنے کے بہت سارے طریقے ہیں، لیکن ہو سکتا ہے اپنی پریشانیوں کی وجہ سے بھی کوئی ایسی چیز لکھیں جو کہ اپنے لیے بھی سکون والی ہو، لیکن بہرحال ہو سکتا ہے وہ دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو۔ تو اس چیز کا ثبوت ہے کہ اس قسم کی رائٹنگ جب بھی آپ کرتے ہیں، کریٹیو یا کیتھارٹک رائٹنگ، اس کا آپ کے ہیلتھ پہ بہت پازیٹیو فرق پڑتا ہے۔ کیتھارٹک اینڈ ایکسپریسو رائٹنگ ناٹ اونلی بوسٹ ہیلتھ کلینکلی both physically and psychologically but also can boost measure of immune function۔ ابھی بہت بڑی بات ہے اور اس چیز کے ثبوت ہے کہ ایک کہتے ہیں کہ جی کیتھارٹک اور ایکسپریسو، یعنی کریٹیو بھی ایکسپریسو بھی، اپنے آپ کو جذبات کا اظہار کرنے کے لیے جو بھی آپ رائٹنگ کرتے ہیں،
کلینکلی ثابت ہے کہ وہ آپ کی ہیلتھ کو بہتر کرتی ہے. یعنی فزیشنز ڈاکٹر نے ثابت کیا ہے کہ اس قسم کی رائٹنگ سے آپ کی صحت بہتر ہوتی ہے، جسمانی طور پہ بھی اور سائیکلوجیکل نفسیاتی طور پہ بھی. بس اس سے بھی آگے ایک اور بات ہے کہ اصل میں اگر آپ گڈ کوالٹی، مطلب یہ کہ دل سے اگر آپ ایکسپریسو یا کتھارٹک رائٹنگ کریں تو وہ آپ کا امیون سسٹم بھی بہتر کرتی ہے. اس لیے تو اکثر ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ لکھو، سائیکالوجسٹ خاص طور پہ. دس از ریئلی امپورٹنٹ. ظاہر ہے یہ جو امیون سسٹم بہتر کرنے والی بات ہے یہ تو بہت ہی آگے کی بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو کرنٹ بیماری ہے اس کو بھی ٹھیک کر سکتی رائٹنگ کافی حد تک، مطلب اس میں ہیلپ کر سکتی ہے، اور فیوچر کے لیے بھی آپ کو بہتر ہے کیونکہ وہ آپ کی امیونٹی بلڈ کرتی ہے. آور ٹی سیلز آر ناؤ انڈورسنگ دس کریٹیوٹی. اب ٹی سیلز جو ہوتے ہیں ہماری باڈی میں ایسے سیلز ہوتے ہیں جو کہ امیونٹی بلڈ کرتے ہیں، جو خاص طور پہ یا خود بیماری سے لڑتے ہیں یا ایسے دوسرے سیلز جو بیماری سے لڑنے والے ہوتے ہیں اس کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں. تو سمجھے کہ ٹی سیلز جو ہوتے ہیں باڈی میں، آپ چاہیں تو اس کو پڑھ لیں، میں نے ساتھ ایک کنیکٹ کرایا ہوا ہے. اس کی کہتے ہیں کہ جی پروڈکشن بوسٹ ہوتی ہے اگر آپ کیتھارٹک رائٹنگ کرتے ہیں. تو ظاہر ہے اگر ٹی سیلز یا ایکٹیویٹ زیادہ ہوں گے یا اس کی پروڈکشن زیادہ ہوگی، یا سوئے ہوئے ٹی سیلز اگر جاگ رہے ہیں کسی بھی لحاظ سے، اگر امیونٹی بہتر ہو رہی ہے تو وہ تو زبردست بات ہے. اس کا مطلب ہے کہ کریٹیوٹی یعنی تخلیق کا عمل آپ کے فیوچر کے لیے بھی اچھا ہے جسمانی طور پہ، کیونکہ یہ ایسی ایکٹیویٹی آپ کی جسم میں جنریٹ کرتا ہے، سٹارٹ کرتا ہے جو آپ کی امیونٹی یعنی بیماری سے ریزسٹنس بڑھاتی ہے. اف وی ہیو گریٹر ڈیزیز ریزسٹنس مائٹ بی پرہیپس ایون لیو لانگر. اور اس کا لانگ ٹرم افیکٹ کیا ہے؟ دیکھیں سیدھی سی بات ہے، اگر آپ اپنی بیماری کو خود ڈیفیٹ دے دیتے ہیں اپنی امیونٹی بہتر کر کے، اپنی جو بھی بیماریاں ان کو جلدی اس سے چھٹکارا حاصل کرتے ہیں، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی بھی لمبی ہو سکتی ہے. یعنی طویل العمری بھی کریٹیو رائٹنگ کے ساتھ ڈائریکٹلی کنیکٹڈ ہے. یہ ٹی سیلز ہوتے ہیں، اگر آپ کبھی دیکھیں میں نے کنیکٹ کیے ہیں ساتھ کچھ ایک دو چیزیں، اس کے ذریعے آپ دیکھ لیں. ان فیکٹ دیر از ایویڈنس آف creative activity being related to illness including variants of on bipolar and mood disorder. اچھا اس کے خلاف بھی تھوڑی سی ایویڈنس ہے. ظاہر ہے کوئی بھی چیز 100% بہتر 100% بری نہیں ہوتی. کہتے ہیں کہ کچھ بیماریاں ہیں جیسے بائی پولر جو ڈس آرڈر ہوتا ہے، وہ مطلب سائیکلوجیکل ڈس آرڈر ہوتا ہے، اس میں سمجھیں کہ کبھی کبھی جو ہے وہ کریٹیو ایکٹیویٹی جو ہے وہ اس کو ڈسٹرب بھی کرتی ہے، زیادہ خراب بھی کرتی ہے. This seems especially the case for artistic creativity and at the eminently creative level more than everyday level. یہ بھی تھوڑا سا ایسی چیز ہے جس کی ایویڈنس ہے، لیکن اس کے بارے میں 100% ابھی نہیں پتہ، لیکن کہتے ہیں اور ایویڈنس ہے اس چیز کی کہ جو بائی پولر یا کچھ اور قسم کی بھی سائیکلوجیکل ڈیزیزز والے جو لوگ ہوتے ہیں، اگر ان کو ذرا ہائر لیول کی ایکٹیویٹی کریں جیسے آرٹسٹک کریٹیوٹی کرتے ہیں. اب آرٹسٹک کریٹیوٹی نارمل ایوری ڈے کریٹیوٹی سے فرق ہے. ایوری ڈے کریٹیوٹی اتنی ڈیمیجنگ نہیں ہوتی، لیکن کئی دفعہ ہوتا ہے کہ جو آرٹسٹک کریٹیوٹی کو کوئی لکھ لیا، کوئی پینٹنگ کر لی، کوئی اور چیز کر لی، تو اس قسم کی ایکٹیویٹی جو ہے جو ہائر لیول کی کریٹیو ایکٹیویٹی ہے وہ کئی دفعہ ان لوگوں کو ڈسٹرب کرتی ہے. Although this subject is complex, one can again and paradoxically find evidence supporting the health effects of creativity in coping with psychological problems, even as a even with physical illness. اب ظاہر ہے ہر چیز کے بارے کے مخالف میں بھی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے فیور میں بھی ہوتی ہیں. تو اس میں بھی ایسے ہے کہ کچھ سائیکولوجیکل بیماریوں میں ہائر لیول کی کریٹیوٹی نقصان دہ ہے، لیکن اکثر جو ہے وہ یہ پایا گیا ہے کہ جو کریٹیوٹی کے ایفیکٹس ہیں وہ سائیکلوجیکلی بھی اور دوسری چیزوں کی بھی بیماریوں میں جو ہے وہ اکثر مفید پائے گئے ہیں. اسی لیے ایک بہت بڑی فیلڈ ہے جس کو آپ کہتے ہیں آرٹ تھیراپی، یعنی سائیکلوجیکل تھیراپی جو ہے وہ آرٹ کی پریکٹسز، چاہے وہ اس میں پینٹ ہو، چاہے وہ اس میں ڈراما ہو، پلے ہو، رول پلینگ ہو، رائٹنگ ہو، اس طرح کی بہت سارے جو آرٹس سے ریلیٹڈ چیزیں ہوتی ہیں ان کو یوز کرتے ہیں کچھ قسم کے سائیکلوجیکل ڈس آرڈرس کو ڈیل کرنے کے لیے، اور اس کو کہتے ہیں آرٹ تھیراپی. بہت سارے کرافٹس بھی اس میں شامل ہوتے ہیں، اکثر ووڈ ورک اور اس قسم کی چیز جو انٹینس کرافٹ ہوتے ہیں وہ خاص طور پہ آرٹ تھیراپی کا بڑا امپورٹنٹ پارٹ ہوتے ہیں. انڈیڈ آرٹ اینڈ امیجری کین بلڈ اے مائنڈ باڈی برج آف گریٹ پاور. یہ بھی ایک اور ڈبیٹ ہے کہ جو امیج ہوتا ہے، مطلب جیسے فوٹوگرافی ہے، کوئی پینٹنگ ہے، جو کہ تصویریں ہیں، جو مطلب ورڈز نہیں ہیں، تصویریں ہیں، کریٹیوٹی کے جو تصویر کی شکل میں کہنا چاہیے جو نمونے ہوتے ہیں،
وہ مائنڈ باڈی برج بھی بناتا ہے کہ مطلب آپ جسمانی طور پہ کیا فیل کر رہے ہیں اور آپ کا دماغی طور پہ کیا فیل کر رہے ہیں، اگر وہ الگ الگ ہیں تو اس کو جوڑنے کے بھی کام آتا ہے. یہ ذرا کافی کمپلیکس ٹاپک ہے، اس کو پھر کبھی ٹچ کریں گے، لیکن یہ بھی بڑی چیز ضروری ہے اس کو مینشن کرنا. اسی لیے پینٹنگز کو بھی اور امیجز کو بھی تھیراپی کے لیے جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں. ایسٹرن ایسٹرن کلچرز اپروچ ایسٹرن اپروچز ٹو گریٹر آرٹسٹک نوئنگ آلسو ہیلپس اس ہیل اینڈ فیل بیٹر ہیلتھ. سوری میں ذرا غلط طریقے سے پڑھی تھی کہ جو ایسٹرن اپروچز ہے، کہ جیسے کہتے ہیں نا ویسٹ اور ایسٹ میں فرق ہے، کہ ویسٹرن طور طریقے فرق ہیں لیکن مشرقی طور طریقے فرق ہیں. تو جو ہماری مشرقی جو کہنا چاہیے جو پوائنٹ آف ویوز ہے نا، وہ ہم جو کہتے ہیں نا فنکارانہ علم جو ہوتا ہے، آرٹسٹک نوئنگ جو ہوتی ہے، اس کو ہم بڑا تھراپیوٹک مانتے ہیں. کہ سمجھیں کہ جس کو آرٹس یا شاعری یا قوالی یا میوزک یا تلاوت، اس قسم کی چیزوں کے جو فائنر آرٹس ہوتے ہیں، ان چیزوں کے علم ہوتے ہیں اور جو اس کو پریکٹس کرتے ہیں، ہماری جو ایسٹرن اپروچز ہے نا، وہ اس کو بڑا پسند کرتی ہیں اور بڑا کہتی ہیں کہ ہاں یہ ہیلتھ کے لیے بڑا بہتر ہے. اور اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے دیکھیں، اور اسی چیز کی وجہ سے جو کرافٹس اور اس طرح کی چیز ہوتی ہے اس میں ہمارا بڑا ایمفیسس ہے. جیسے یہ کیلیگرافی ہے، کیلیگرافی بڑی مشکل چیز ہے. قلم چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے، اس میں انتہا کی جیومیٹری، انتہا کا حساب کتاب اور ہاتھ کا سکل، ہاتھ کا کنٹرول چاہیے ہوتا ہے. لیکن کیلیگرافی بڑی پسند کی جاتی ہے ہمارے اسلامک معاشروں میں، اور اس کو سیکھنے پہ بھی بڑا ایمفیسس ہوتا ہے، اور بڑی کہنا چاہیے بہت زیادہ اس کے اندر ایکسپلوریشن ہے، بہت زیادہ ویرائٹی ہے، اور بڑی محنت سے ہوتی ہے. تو اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جو اس قسم کے جو آرٹس ہیں وہ نہ صرف مطلب دماغ کے لیے بلکہ ایونچولی جسم کی صحت کے لیے بھی فائدہ مند ہے. ابھی دیکھیں اچھا خاصا کام ہے، یہ بڑی جیومیٹری ہے اس میں، بڑے فاصلوں کا، میجرمنٹس کا بڑا حساب ہے. جب آپ کرنا شروع کرتے ہیں تو پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی آسان چیز نہیں ہے جتنی آپ کو لگتی ہے. تو یہ مطلب انٹینس آرٹ ہے. Till now, we have thought that relaxing passively by a pool, sipping lemonade and doing nothing improves both physical and emotional health. بالکل جیسے پہلے بھی ہم غلط سمجھتے تھے کہ دیکھیں ہم کہتے ہیں جی موڈ آپ کا بڑا ریلیکس اور خوشگوار ہوتا ہے تو آپ بڑے کریٹو ہوتے ہیں. ہم نے پہلے بھی یہ پڑھا تھا. اس طرح ایک اور مسکنسیپشن ہے وہ یہ کہ ہم کہتے ہیں کہ جی آرام جسم کو تب ملتا ہے، ہمارے جسم کو کی ہیلتھ تب بہتر ہوتی ہے جب ہم آرام کریں، یعنی ہم ریلیکس کریں اور کچھ نہ کریں، آرام سے لیٹے رہیں. تو کہتے ہیں کہ اس سے آپ کی جسمانی اور ایموشنل ہیلتھ بہتر ہوتی ہے. یہ ہم سمجھتے ہیں، اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی آرام کرنے دو، مجھے کام کا مت کہو، اس لیے کہ ہم اسی چیز پہ بلیو کرتے ہیں. لیکن یہ بات نہیں ہے، بات بالکل الٹی ہے، بات بالکل ہی الٹی ہے. بالکل کچھ نہ کرتے ہوئے لیٹے رہنے اور کچھ بھی سوچے نہ، بس عیاشی کے موڈ میں ہو، تو یہ آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے میں یہ تو نہیں کہتی کہ نقصان دہ ہے، لیکن اس میں بہتری نہیں پیدا کر رہا. The greatest satisfaction can come from challenge, activity, and the chance to move ourselves to higher levels of competence and complexity while also cooperating, helping others and contributing to a good cause. اب یہ جو بات ہے یہ بہت ہی ضروری اور بہت ہی زیادہ امپورٹنٹ ہے. کہتے ہیں کہ جی جو سب سے زیادہ دلی سکون آپ کو ملتا ہے، ذہنی سکون اور دلی سکون اور خوشی جو ملتی ہے، وہ آرام کرنے سے نہیں ملتی. وہ اس چیز سے ملتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو چیلنج کیا کرتے ہیں، کہ مطلب اپنے آپ کو کوئی آپ نے چیلنج دیا اور پھر آپ نے اس کو میٹ کیا، یا کوشش سے ہی میٹ کرتے ہیں، آرام سے بیٹھے بٹھائے تو نہیں ہوتا. اسی طرح ایکٹیویٹی یعنی کچھ نہ کچھ کرنا، اور چانس ٹو موو اور سیلف ٹو ہائر لیولز آف کمپٹنس، یعنی کسی بھی لحاظ میں اپنے فنکاری میں یا کسی بھی اسکل، کسی بھی کرافٹ، کسی بھی سمجھ، جو بھی نئی چیز آپ سیکھ رہے ہیں اس میں بہتر سے بہتر لیول اچیو کرنا، یعنی اپنے کرافٹ کو پالش کرنا جو ہے. ان چیزوں سے اصل میں آپ کو ذہنی سکون ملتا ہے. مثلا کس چیز سے؟ کہ آپ اپنے لیے کوئی چیلنج قائم کریں، جیسے نیزہ بازی، تلوار بازی، اس قسم کی چیزیں ہمارے کلچر میں بہت زیادہ تھیں. مطلب ریسیں، مقابلے بازی طرح طرح کی جسمانی بھی، وہ اس لیے ضروری ہے کیونکہ چیلنج جو ہے وہ بہتر کرتا ہے آپ کی سیلف اسٹیم کو، اور کام کرتے رہنا، اور پھر جو بھی کام کریں اس کو مزید بہتر سے بہتر کرنا. یہ چیز اصل میں آپ کو جسمانی اور ایموشنل جذباتی طور پہ آپ کی ہیلتھ بہتر کرتی ہے. اور اس کے ساتھ ایک اور چیز بھی کرتی ہے کہ جب آپ دوسروں کی مدد کرتے ہیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کام کرتے ہیں، دوسروں کی مدد کرتے ہیں، اور کوئی اچھا مقصد جو آپ سے بہت اونچا ہو، کہ ایسی چیز جس میں
یہ نہیں کہ صرف آپ کا فائدہ ہو، اپنے فائدے کے علاوہ دوسروں کے فائدے کے لیے بھی جو آپ چیز کرتے ہیں اصل میں اس سے بھی بہت زیادہ آپ کو سکون ملتا ہے. تو یہ دو چیزیں، محنت اور دوسروں کی ہیلپ. ابھی دیکھیں اسی لیے ہماری یہ جو دیکھیں یہی سوچنے کی بات ہے کہ کیوں ایسٹرن کلچرز میں، چائنیز دیکھ لیں، ہندو دیکھ لیں، مطلب اسلامک کا اس سائڈ پہ دیکھ لیں، ہم جو ہیں اس قسم کے کرافٹس میں بہت محنت کرتے ہیں، بہت مشکل چیزیں اچیو کرتے ہیں، اور پھر ہمارے استاد جو قائم کر کے چلے جاتے ہیں مثالیں، ہم ان کو میٹ کرنے کی یا بیٹ کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے کلچر میں ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ محنت اور اپنے آپ سے مقابلہ، کہ جی کل میں نے کیسا کیا تھا، آج میں اس سے بہتر کروں گا، آج میں اس سے بہتر کروں گا، آج میں اس سے بہتر کروں گا. یعنی اپنے سکلز کو ہائر لیول پہ لے کے جانا، اپنے آپ کو پالش کرنا، اپنے دماغ کو ٹرین کرنا. ان چیزوں کا ہماری ذہنی خوشی، سکون اور لانگجیوٹی جس کو کہتے ہیں کہ آپ کی طویل العمری سے بہت گہرا تعلق ہے. اسی لیے اکثر ان چیزوں کو، اور پھر اس کے علاوہ یہ صرف آرٹس کی یہ بات نہیں ہے، تلاوت کی بھی بات ہے، آپ کو قرآن میمورائز کرنے کی بھی بات ہے، اور طرح طرح کی جو چیزیں ہیں نا وہ، اور سکلز جو ہاتھ کے کیے ہیں ان سے سیکھنے کی بات ہے. کیوں کہتے ہیں کہ جی ہاتھ سے کام کرنا بہتر ہے دماغ سے کام کرنے کی؟ ہاتھ کی مزدوری، ہاتھ کی فنکاری جو ہے وہ بڑی ہمیں افضل لگتی ہے. اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ بات ہمیں پتہ ہے کہ ان چیزوں سے آپ کی جذباتی اور جسمانی صحت بہتر ہوتی ہے اور آپ کی عمر لمبی ہوتی ہے. ریکالنگ آر ڈائنامک اینڈ کانشیس تھیمس. پچھلی اگر آپ تھیمس جو ہم نے دو چیزیں پڑھی ہیں کہ ڈائنامک ہونا یعنی فلو میں، بہاؤ میں چیز کو، لائف کو سمجھنا، اور کانشیس یعنی توجہ سے چیزیں پڑھنا. یہ دونوں چیزوں کو ہم اگر یاد کریں، سی دیٹ چیلنج، چینج اینڈ ریئیکشن آر پارٹ آف وٹ وی may کال نارمل. تو پچھلی چیزیں یاد کریں تو آپ کو، اور پچھلی چیزیں یاد کریں اور یہ جو ہم پڑھیں، ان تینوں کو ملا کے آپ کو ایک بات سمجھ آتی ہے، وہ یہ کہ چیلنج، اپنے آپ کو کوئی چیلنج دینا اور پھر اس کو میٹ کرنا، تبدیلی اور ریئیکشن، کہ کوئی بھی مسئلہ ہو اس کا کوئی حل نکالنا، یا کوئی بھی مسئلہ ہو اس کی وجہ سے اپنے آپ کو موڈیفائی کرنا. یہ ساری چیزیں ہماری نارمل لائف کا پارٹ ہیں. یہ عجیب نہیں ہے، یہ مصیبتیں نہیں ہیں. چیلنج مصیبت نہیں ہے، تبدیلی مصیبت نہیں ہے، ریئیکشن بھی مصیبت نہیں ہے. یہ مصیبت نہیں ہے، یہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جس سے آپ کو بھاگنا چاہیے یا جس سے بچنا چاہیے، بلکہ اس کو فیس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ہماری نارمل لائف کا پارٹ ہے. جس لائف میں یہ چیزیں نہیں ہیں، چیلنج، چینج اور ریئیکشن، نہیں تو وہ نارمل نہیں ہے. نارمل صرف وہ ہے جو ہر وقت آپ کو مجبور کرتی ہے کہ اب یہ اسٹریٹجی بدلو، اب اس میں محنت کرو، اچھا اس کو بہتر کرو، اچھا یہ سمجھ نہیں آئے تو کسی اور طریقے سے آؤ. وہ چیز نارمل ہے. We should happily and regularly deal with problems as part of an ongoing healthy process. یہ ساری چیزیں، چیلنج، چینج اور ریئیکشن، تبدیلی، مقابلہ ضروری نہیں کہ ایک دوسرے سے ہو، اپنے آپ سے مقابلہ سب سے زیادہ افضل ہوتا ہے. اور ریئیکشن، کہ ایک مسئلے کے حل میں کوئی نیا طریقہ سوچنا اس کو حل کرنے کا. یہ ساری چیزوں کو ہمیں بڑی خوشی سے قبول کرنا چاہیے، بلکہ خوش ہونا چاہیے ایسی چیز آپ کی لائف میں ہے، کیونکہ یہ چیزیں آپ کو اس طریقے سے سوچنے پہ مجبور کرتی ہیں جس طریقے سے آپ نے پہلے نہیں سوچا. اور نئے طریقے سے سوچنا کیا ہوتا ہے؟ کریٹیوٹی. تو کریٹیوٹی کے لیے یہ چیزیں بہت ضروری ہیں، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ کریٹیوٹی اور یہ سارے چیلنجز جو ہیں وہ اصل میں آپ کی دماغ کو بڑا کرتے ہیں اور دماغ کی گروتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. اور جو بھی چیز آپ کی دماغ کو ہیلدی طریقے سے گرو کرے گی وہ آپ کو بڑی دائمی قسم کی، بڑی گہری قسم کی خوشی اور سکون بھی دے گی. فیکٹ ایک اور بات ہے، وہ یہ کہ ثبوت اس چیز کے لیے، یعنی ایویڈنس اس چیز کی بھی ہے کہ اگر مکمل طور پہ جس کو کہتے ہیں بایولوجیکل ریگولیرٹی، اس کا مطلب ہے کہ آپ کی لائف بالکل سیٹ ہو جائے، ایک ہی طرح چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے چلتی رہے، کوئی خاص تبدیلی نہ ہو، سب چیز اچھا، سب چیز اچھی جا رہی ہے. یہ جو چیز ہے نا یہ لیتھل ہے. لیتھل کا مطلب ہے کہ یہ بڑی نقصان دہ ہے، یہ قاتل بھی ہو سکتی ہے. جس زندگی میں کوئی تغیر نہ ہو، جس زندگی میں کوئی بیماری، کوئی چیلنج نہ ہو، اور ایک اسٹینڈرڈائز قسم کی اچھے کنٹرول طریقے سے وہ چیز چلتی جائے، وہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے، وہ آپ کو بڑھاتی نہیں ہے. لائف از اباؤٹ انفینٹ ویریشن. وہ کہنا کہ زندگی کا مقصد کیا ہے یا زندگی کا جسٹ کیا ہے کہ زندگی میں سب سے اچھی چیز کیا ہے، وہ یہ ہے کہ لا تعداد، ان گنت تغیر، ویریشنز، ورائٹیاں، یعنی لا تعداد جو ورائٹی جس زندگی میں ہوگی نا،
آپ کہیں کہ اس میں مصیبتیں بھی ہوں گی، اس میں چیلنجز بھی ہوں گے، اس میں کنٹورز بھی ڈیٹورز بھی ہوں گے، یہ بھی چیز نہیں چلی، وہ بھی چیز نہیں چلی، یہ کر کے دیکھو، وہ کر کے دیکھو، مطلب جو کانسٹنٹ اسٹرگل جس لائف میں ہے، کانسٹنٹ مسلسل جو ایکٹیویٹی جس زندگی میں ہے نا، وہ لائف سب سے بہتر ہے. یہ لائف اچھی نہیں ہے جو ایک ہی طرح چلتی جا رہی ہے. یہ لائف اچھی ہے جو ہر وقت بدلتی ہے اور آپ کو مجبور کرتی ہے آپ بھی اپنے آپ کو بدلیں، آپ کا اپنا دماغ لڑائیں اور کچھ نہ کچھ کریں. Accepting this, we can be more in harmony, both with ourselves and the world, more open to change and surprise and more alive. اب اگر یہ بات ہم مان جائیں کہ تغیر اچھی چیز ہے، تغیر ویلکمنگ چیز ہے، تغیر آنا چاہیے، اگر ہم یہ بات مان جائیں تو سمجھیں کہ ہم اپنے آپ میں اور دنیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ہارمونی میں ہوں گے. ہارمونی کہتا ہے کہ تال میل صحیح ہونا. بھئی آپ اگر پرفیکٹ ہیں، بالکل ایک جیسے صحیح چل رہے ہیں، دنیا تو نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کو دنیا، اگر آپ بالکل سموتھ چل رہے ہیں اور دنیا ایسے 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 چل رہی، تو آپ کو تو ہر وقت دنیا سے شکایت ہی ہوگی. آپ تو دنیا کے اندر قابل ہی نہیں ہوں گے دنیا کے ساتھ کام چیز چلنے میں. تو سمجھیں کہ دنیا تو آپ کے لیے نہیں بدلنے لگی، آپ کو بدلنا پڑے گا دنیا کے لیے. اس کا مطلب ہے آپ بھی یہ جو اس قسم کا تغیر لائف میں آتا ہے، انپریڈکٹیبلٹی، مشکلات، چیلنجز، اس کو آپ موقع سمجھ کے، اس چیز کا موقع سمجھ کے دیں کہ اسے قبول کریں کہ یہ موقع جیتنے کا نہیں ہے. ہو سکتا ہے ہم ہار ہی جائیں چیلنجز میں، لیکن یہ موقع اس چیز کا ہے کہ کسی نئے طریقے سے اپنا دماغ استعمال کرنا شروع کیا. اور آپ یہی سمجھیں کہ نئے طریقے سے دماغ استعمال کرنا کریٹیوٹی ہے ایوری ڈے لائف کی. تو یہ تغیر اپنے اندر رکھنا چاہیے اور خوش ہونا چاہیے، کیونکہ اسی تغیر کی وجہ سے آپ باقی ساری چیزوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ ٹھیک رہتے ہیں، اور آپ کی لائف جو ہے وہ ہارمونی میں ہوتی ہے. اور آپ کو پھر تبدیلی سے، حیران کن نئی چیزوں سے بالکل ڈر نہیں لگتا، اور آپ زیادہ زندہ ہوتے ہیں. زندہ وہی چیز ہوتی ہے جو حرکت میں ہوتی ہے. کہتے ہیں نا حرکت میں برکت ہے. جو چیز حرکت میں ہوگی زندہ وہی ہوگی. جیسے ہی آپ ٹھس کر کے بیٹھ گئے، آپ کی موت قریب ہے. تھینک یو.